اس نے طاغوت کو ہلا کر رکھ دیا، طاغوت کو ختم کر دیا۔ امام خمینی ہمارے لیے قسم کے حجت ہے کہ وہ کربلا کی اس نعمت عظمیٰ سے استفادہ کیا، پیغام کربلا سے استفادہ کیا اور انقلاب کیا۔ ایک درود پڑھے محمد علی۔ عرض یہی ہے کہ اس مسئلے پر ابھی ہمارے دور میں اگرچہ حکومت اسلامی کی بحث آپ خود جانتے ہیں، آپ اہل مطالعہ ہیں، اہل تحقیق ہیں، علماء شاید کئی اشرے اس پر گفتگو کرتے ہیں، لیکن امام خمینی نے حقیقتاً پیغام لیا کربلا کا، اور اس پیغام کو ایران کے سرزمین میں اس پیغام کو عملی کیا۔ اگرچہ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اس انقلاب کو انقلاب ایران ثابت کرنے کی، لیکن یا کربلا کے انقلاب کو انقلاب شیعی ثابت کرنے کی، یا آپ دیکھتے کچھ تکفیری لوگ کہتے ہیں جب حسین شوم کا رمز ہے، حسین حق بھی ہو مظلوم بھی ہو، لیکن کیونکہ علامت تشیع ہے اس کا ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سازشیں ہیں، ورنہ اصل اسلام کا علاوہ دوسری چیز ہے ہی نہیں اس میں۔ امام خمینی نے واقعی اس سے بہترین فائدہ اٹھایا۔ دنیا تشیع پر اس کا کم و بیش اثر بھی پڑا، جہاں تک لبنان میں اس کا اثرات، بحرین میں اثرات، عراق میں اثرات، پاکستان میں اثرات، مختلف جگہوں پر اس کے اثرات۔ ابھی پاکستان میں آپ دیکھیے، ان دنوں میں آپ دیکھیے پاکستان میں تو بہت زبردست اثر، بڑے جذباتی جوان ہیں، بڑے مخلص جوان ہیں، بڑے فداکار لوگ ہیں، عاشق اہل بیت ہے، یعنی اب عشق میں رہبران دینی کے ساتھ محبت اور عشق کی بہترین مثالیں ہیں۔ اہل بیت اس کے اہل ہیں، اہل بیت اس سے زیادہ کے اہل ہیں۔ ہمارے پاس معرفت نہ ہونے سے اپنی ظرفیت کے مطابق ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود معرفت کی کمی ہے۔ پاکستان کے عیب یہ ہے، دل ہے عقل نہیں ہے، یعنی دل حاکم ہوتا ہے، معرفت اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر دل ہو معرفت ساتھ نہ ہو تو دل کی چوری ہو جاتی ہے۔ میں نے بارہا گفتگو کی ہے، اس پر مزید گفتگو نہیں کروں گا۔ عراق میں جب انگریزوں کو نکال دیا، علماء کی قیادت میں انگریزوں کو، عالم اسلام کے سب سے پہلا جس ملک سے انگریزوں کو نکال دیا گیا وہ عراق تھا، علماء کی قیادت میں۔ البتہ ایران 100% کبھی انگریز کے اتحاد میں نہیں آیا۔ تو انگریز نے اپنے ایک پٹھو اردن سے اٹھا کر ہاشمی خاندان کے شہزادہ کو اٹھا کر عراق کا بادشاہ بنایا۔ عراق والے خوش ہو گئے، سید آ گیا ہمارے اوپر، تھا سنی سید آ گیا ہمارے اوپر حکومت کرنے کے لیے، سب خوش ہو گئے۔ جبکہ امام کے سامنے ہوتے شاید اسی کو سب سے پہلے امام قتل کر دیتے۔ معیار اصول ہے، معیار دین ہے، معیار حق ہے، معیار خدا کے ساتھ ہونا ہے، نسل معیار نہیں ہے۔ لتعارفوا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ بنی عباس سب وہی سادات ہے، آپ جانتے ہیں۔ معیار کیا ہے؟ تو یہ معرفت کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاکستان کا مسئلہ بھی معرفت کی کمی ہے۔ ابھی عجیب بات یہ ہے کہ عام طور پر موجودہ سیاسی حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کے عوام نے عمران خان کے ساتھ دیا۔ عمران خان کوئی اسلامی یا کوئی وہ نہیں ہے، کوئی، لیکن صرف لگتا ہے کہ غلامی میں تھوڑا سا آزاد غلام ہے۔ غلام کے درجات ہوتے ہیں نا، مثلا بے نظیر بھی غلام تھی، خدا رحمت کرے ان پر، اور زرداری بھی، لیکن بے نظیر تھوڑا سا مضبوط غلام تھی، اسی لیے اب غلام مؤنث کو بھی غلام کہہ سکتے ہیں، مضبوط غلام تھی، اسی لیے اس کو ہٹا دیا۔ یعنی آپ ایک پاکستان میں قائد اعظم کے بعد مسلسل امریکائیوں کی حکومت رہی،
لیکن ان کے درمیان بھی جو مضبوط تھا تھوڑا سا اس کو ہٹا دیا، رہنے نہیں دیا۔ جتنا کمزور ہو اتنا ہی ان کے لیے پسندیدہ ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ جانتے ہیں عالم تسنن کے علماء کے مواقف کیا ہے، ان سے زیادہ توقعات بھی نہیں رکھتے، وہ تو بدترین کو بھی اللہ قرار دیتے تھے۔ ابھی تکفیری لوگ نکلے ہیں، وہ کہتے ہیں بدترین لوگ اللہ نہیں ہیں۔ لیکن شیعوں میں حیران ہوں، شیعوں میں کچھ مولانے انہی غلط پارٹیوں سے بدتر زبان استعمال کر رہے ہیں۔ آپ حسینی ہیں، منبر حسین پر تقریر کرنے والے ہیں، خط حسین، اور آپ کی تجزیہ، تحلیل، حمایتیں انہی گمراہ حکمرانوں کے، گمراہ سیاست مداروں جیسا ہو، تو پھر پیغام حسین سے کیا پیغام دیا ہے؟ ہم صرف ہمارے پاس پسندیدہ صرف عرض کیا ہے؟ حکومت امامت، حکومت نبوت، حکومت امامت، حکومت ولایت۔ اس کے بعد کی حکومتیں عرض کے پوری تاریخ میں نظام خلافت میں کوئی صحیح خلیفہ نہیں آیا، حتیٰ نظام خلافت تو اگرچہ ہم نہیں مانتے، لیکن جتنا وہ پیش کرتے ہیں اتنے اس معیار پر کوئی خلیفہ نہیں آیا۔ بنی امیہ کے خلیفوں کو دیکھیے، بنی عباس کے خلیفوں کو دیکھیے۔ جمہوریت میں جو جمہوریت پیش کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر عوام کی مرضی، لیکن عملاً جمہوریت کہاں پر ہے؟ کب جمہوریت پیش آئی؟ دنیا کے سب سے طاقتور ملک امریکہ، وہاں پر جمہوریت ہے، یہودیوں کی تائید کے بغیر کوئی بھی حکمران نہیں جیت سکتا، جمہوریت ہے وہاں پر۔ کسی کو خوبصورت جملہ، ہمارے مشرق میں ووٹوں میں داخلی ہوتی ہے، مغرب میں دماغوں میں داخلی ہوتی ہے۔ بالکل جس کو یہودی لابی چاہتا ہے وہی لوگ اسی کو ووٹ دیتے ہیں۔ تو اس دنیا میں بدترین سیاست ہے۔ تو اگر ہم تائید کریں، کسی کو صحیح سمجھ کر تائید نہیں کر سکتے۔ آپ علی کے ماننے والے، حسین کے ماننے والے، پیغمبر کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، اس کے ماننے والے کس طرح سے ان میں سے کسی کو صحیح سمجھتے ہیں؟ نہ نظام کو، نہ افراد کو۔ اگر ہم کسی کی تائید کرتے ہیں تو بد و بدتر کے مسئلہ ہے۔ بدتر سے بچنے کے لیے کوئی اور راہ نہ ہو، بد و بدتر کے مسئلے بھی آپ جانتے ہیں، کوئی اور راہ نہ ہو۔ کینسر میں انسان مبتلا ہے، ہاتھ میں کینسر ہے، اب یا آپریشن نہیں کرنا ہے تو پوری جان چلی جائے گی، یا ہاتھ کو کٹوا دینا ہے تو جان بچ جائے گی۔ ہاتھ کٹوانا بد ہے، جان چلی جانا بدتر ہے۔ تو بدتر سے بچنے کے لیے بد کو انتخاب کر دیں، صحیح کوئی بھی نہیں۔ اب اس میں تجزیہ و تحلیل کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، خود یہی گمراہ پارٹیوں سے بھی بدتر زبان ہم استعمال کرتے ہیں۔ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے، حسین کے نام لینے والا، قیام حسین پر گفتگو کرنے والے کس منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ شیعوں کے درمیان وحدت قائم کریں، اپنے درمیان اختلاف کریں۔ ہر مولانا سنی کسی مولانا کو پکڑ کر اپنے پروگرام میں شامل کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ غلط نہیں ہے، لیکن سب سے اہم اگر آپ متحد ہو، آپ کے پاس طاقت ہو، دوسرے خود آپ کے ساتھ آئیں گے۔ لیکن دو گروہ لڑ رہے ہو تو کیا ہے کہ دونوں طاقتور ہو، اتحاد پر کے لیے تیار ہو جائیں گے، صلح کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اگر ایک کمزور ہو تو طاقتور گروہ اس کمزور کے ساتھ صلح کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ آپس میں لڑیں گے، اتحاد نہیں کریں گے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کی کوشش کریں گے۔ خدا را آپس میں متحد ہو جائے۔ امت کی یہی ذمہ داری ہے، اختلاف ڈالنے والے علماء کو ترک کرنا، چھوڑنا۔ یہ دشمن مذہب ہے، دشمن مومنین ہے، دشمن ملک ہے۔ اختلاف کی طرف بلانے والوں کو چھوڑ دینا ہے اور اتحاد پر مجبور کرنا ہے۔ یہ کربلا کے پیغام ہے۔ حکومت اسلامی نہ ہو سکے تو بدتر سے بچنے کے لیے کم از کم ایک قدم اٹھائے۔ ایک ہم اپنے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے حقوق چور سے بھی ملے حاصل کریں گے، لیکن چور کو صحیح نہیں مانیں گے۔ اگر چور سے ہمارا حقوق مل جائے تو ہم لیں گے، ہمارا پیسہ مل گیا تو لیں گے، لیکن اس سے لینے کا مطلب ہی نہیں کہ چور صحیح ہو گیا۔ ایک درود پڑھیں۔ اللهم صل على محمد